ہم وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف کو خوش آمدید کہتے ہیں. بھرپور تالیوں سے ان کا استقبال کریں. Advisor to the Chief Minister of Government of Punjab, Honorable Amna Noor Sahiba, President, Urdu Literary Society, Honorable Sidra Aziz Sahiba, General Secretary, Students' Council, Lahore College of Women's University, Honorable Parliamentarians, Honorable Professors, Faculty Heads, Associate Professors, dear students, Government officials, ladies and gentlemen, Assalamu Alaikum. It is really a great honor and privilege to be here at this great seat of learning, not least because my dear wife has graduated from this college back in the 70s, Nusrat, but I think for many reasons that this institution has served Pakistan in ways and means that we cannot thank enough. Faculties spanning over more than 8 decades and students who have graduated from this institution and then served Pakistan in various walks of life and served Pakistan in an outstanding fashion. I think for all these reasons, dear students, it is my profound privilege to be here standing in front of you and celebrating this great day of Iqbal, our poet, our philosopher, our guide, our mentor, for his wonderful poetry, and not only poetry, but I think showing us a path how to live an honorable life, how to unite mankind, and how to promote pan-Islamism from Casablanca to Kuala Lumpur. I think this is a great day for all of us. Thank you very much for inviting me, and it's been... But I think I should switch on to Urdu because speeches have been here in Urdu, and we have had a great moment of hearing Iqbal's poetry in wonderful voices. And I think خودی کا جو فلسفہ جو اقبال نے بیان کیا. بھائی چاند صاحب سوری میں نے آپ کا نام نہیں لیا, آپ بھی تشریف فرمائیں. تھینک یو ویری مچ فار گریسنگ دس اوکیزن. میری انتہائی قابل اور ہونہار طلباء, اساتذہ کرام, آپ یقین مانیے کہ آج اس عظیم تعلیمی درسگاہ میں یہاں پر آ کر مجھے اس لیے بے انتہا خوشی ہو رہی ہے کہ ایک تو میں بہت لمبے عرصے کے بعد یہاں پر آیا ہوں. جو آپ کی سابق جو تھی وائس چانسلر اور پرنسپل بشرا متین صاحبہ, اس زمانے میں ایک مرتبہ یہاں پر آیا, اور آج یہاں پر جو موجودہ وائس چانسلر صاحبہ, جن کی جو سلیکشن, یہ میں بتا دوں آپ کو انتہائی ذمہ داری کے ساتھ کہ انتہائی میرٹ کی بنیاد پر ہوئی, اور ریسرچ کمیٹی نے ان کا نام, جو 3 نام آئے تھے پینلز کے, ان کا نام نمبر 1 تھا, اور حکومت پنجاب نے بالکل منوان جس طرح سفارشات آئی تھی ان کو یہاں پر
اللہ تعالیٰ نے اس عہدے سے نوازا، یہ اس لیے کہ آج 64 سال بعد میرٹ نام کی چیز اس ملک کے اندر دفن ہو چکی ہے۔ محنت، امانت اور دیانت نام کی چیز اس ملک کے اندر، پاکستان کے اندر قبرستان کی شکل اختیار کر چکی ہے، اور جس اقبال کا دن ہم آج یہاں پر منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اس اقبال نے جو پیغام ہمیں دیا اور جو خواب دیکھا تھا، خواب جس کی تعبیر حضرت قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت اور لاکھوں مسلمانوں کی عظیم قربانیوں سے یہ ملک مارز وجود میں آج 64 سال پہلے آیا، مگر جو مقصد اور جو خواب اپنی آنکھوں میں بسائے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں نے اس ملک کے لیے تحریک چلائی، عظیم قربانیاں دیں، آج بھی یہ اشعار پڑھنے تک اور یہ جو میں ٹوٹی پھوٹی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس خواب کو آج بھی ہمیں عملی شکل دینی ہے۔ آج بھی 64 سال بعد کہ اقبال نے کہا تھا کہ ہے صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے۔ ہے صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے۔ پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کریں۔ میری انتہائی قابل اور ہونہار طلباء، اساتذہ کرام، آپ یقین مانیے کہ آج اس عظیم تعلیمی درسگاہ میں یہاں پر آ کر مجھے اس لیے بے انتہا خوشی ہو رہی ہے کہ ایک تو میں بہت لمبے عرصے کے بعد یہاں پر آیا ہوں، جو آپ کی سابق جو تھی وائس چانسلر اور پرنسپل بشرا متین صاحبہ، اس زمانے میں ایک مرتبہ یہاں پر آیا، اور آج یہاں پر جو موجودہ وائس چانسلر صاحبہ، جن کی جو سلیکشن، یہ میں بتا دوں آپ کو انتہائی ذمہ داری کے ساتھ کہ انتہائی میرٹ کی بنیاد پر ہوئی، اور ریسرچ کمیٹی نے ان کا نام، جو 3 نام آئے تھے پینلز کے، ان کا نام نمبر 1 تھا، اور حکومت پنجاب نے بالکل منوان جس طرح سفارشات آئی تھیں، ان کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس عہدے سے نوازا۔ آج 64 سال بعد میرٹ نام کی چیز اس ملک کے اندر دفن ہو چکی۔ محنت، امانت اور دیانت نام کی چیز اس ملک کے اندر، پاکستان کے اندر قبرستان کی شکل اختیار کر چکی ہے، اور جس اقبال کا دن ہم آج یہاں پر منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اس اقبال نے جو پیغام ہمیں دیا اور جو خواب دیکھا تھا، خواب جس کی تعبیر حضرت قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت اور لاکھوں مسلمانوں کی عظیم قربانیوں سے یہ ملک مارز وجود میں آج 64 سال پہلے آیا، مگر جو مقصد اور جو خواب اپنی آنکھوں میں بسائے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں نے اس ملک کے لیے تحریک چلائی، عظیم قربانیاں دیں، آج بھی یہ اشعار پڑھنے تک اور یہ جو میں ٹوٹی پھوٹی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس خواب کو آج بھی ہمیں عملی شکل دینی ہے۔ آج بھی 64 سال بعد کہ اقبال نے کہا تھا کہ ہے صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے۔ ہے صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے۔ پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار،
اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کریں. میں پوچھتا ہوں اپنے آپ سے، میری بہنوں اور انتہائی قابل اور ذہین طلباء، میں پہلے اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، اور پھر سب ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ درست نہیں ہے کہ یہ زمین و آسمان آج مستعار پہ، ادھار پہ ہم نے یہ زندگی بسر کر رہے ہیں. آسمان بھی ادھار پہ ہے اور زمین بھی ادھار پہ ہے اور زندگی کا ہر شعبہ ادھار پہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم پشاور سے لے کر کراچی تک ادھار کی زندگی بسر کر رہی ہے. 64 سال میں 64 ارب ڈالر کا جس ملک کے اندر قرضہ لیا گیا ہو، اور اس کے علاوہ جو امداد ہمیں بخشش کے نام پر ملی ہو اور اس کے بدلے میں احکامات دیے جا رہے ہوں، ڈکٹیشن دی جا رہی ہو، اور دن رات پاکستان کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت سوال پوچھنے کا ہے کہ کیا واقعی یہ زندگی ادھار کی نہیں ہے؟ کیا یہ واقعی وہ پاکستان نہیں جس کے لیے اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا، جس کے لیے حضرت قائد اعظم نے عظیم تحریک چلا کر پاکستان کو شرمندہ تعبیر کیا تھا؟ آج لاکھوں لوگ، وہ مسلمان، وہ شہید جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا، ان کی روحیں قبروں میں تڑپ رہی ہوں گی اس پاکستان کا نقشہ دیکھ کر، جہاں پر اگر تعلیم کا میدان لے لیں تو ناانصافی ہر طرف نظر آتی ہے. ایک طرف لوور مڈل کلاس کا پاکستان ہے، ایک طرف غریب کا پاکستان ہے، ایک طرف امیر کا پاکستان ہے. ایک طرف ظلم اور زیادتی کا پاکستان ہے، ایک طرف عشرت کا پاکستان ہے. ایک طرف خوشیوں کا پاکستان ہے، ایک طرف مایوسیوں کا پاکستان ہے. ایک طرف دولت کی ریل پیل کا پاکستان ہے، دوسری طرف غربت کی اتھاہ گہرائیوں کا پاکستان ہے. میں سمجھتا ہوں کیا یہ وہ پاکستان تھا جس کے لیے اقبال، قائد اور لاکھوں مسلمانوں نے اپنا خون کا نذرانہ پیش کیا؟ بہنوں نے اپنے دوپٹے، ان کے آنچل پھٹے اور پھر پاکستان مارز وجود میں آیا. میں سمجھتا ہوں کہ آج سکہ رائج الوقت، سفارش، پیسہ، دھونس اور دھاندلی ہے. آج رشوت، کرپشن آج ہر طرف عروج پر ہے. آج میرٹ نام کی کوئی چیز نہیں ملک کے اندر. میں پنجاب کی بات اس لیے نہیں کر رہا کہ اگر چھوٹی موٹی میں نے یہاں پر خدمت کی ہے یا چھوٹی موٹی ریفارمز میں لے کے آیا ہوں تو یہ میری ذمہ داری ہے، مگر پاکستان کا جو نقشہ وہ پشاور سے کراچی تک ابھرتا ہے. پنجاب نہیں، پنجاب پاکستان کا حصہ ہے. پنجاب پاکستان کا ایک بہت طاقتور انجن ہے، لیکن وہ جو گاڑی جو ہے، وہ گاڑی اس وقت ہر اسٹیشن پر کھڑی ہوتی ہے، کئی گھنٹے لیٹ چلتی ہے. انجن کبھی بند ہو جاتا ہے، کبھی کوئلہ نہیں ہوتا، کبھی تیل نہیں ہوتا، کبھی پیسے نہیں ہوتے، اور مسافر پاکستان کے پریشان ہر جگہ دھکے کھا رہے ہیں. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج میں آپ سے یہاں پر یہ گزارش کرنے آیا ہوں کہ 64 سال کے یہ دکھ اور درد ہمارے سامنے ہیں، لیکن میرا یہ ایمان ہے، اور میرا یہ ایمان یہ اس طرح ہے جس طرح کہ زندگی اور موت کے اوپر ہمارا ایمان ہے کہ آج بھی ان تمام تکالیف کے باوجود ہم پاکستان کی تاریخ کا دھارا بدل سکتے ہیں. آج بھی ہم اپنے دکھوں کو خوشیوں میں بدل سکتے ہیں، آج بھی ہم مایوسیوں کو خوشیوں میں بدل سکتے ہیں. لیکن وہ کس طرح ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ وہ کس طرح ہوگا؟ وہ نعروں سے نہیں ہوگا، وہ تقاریر سے نہیں ہوگا، وہ اشعار پڑھنے سے نہیں ہوگا، بلکہ عملی اقدامات سے ہوگا، محنت، امانت اور دیانت سے ہوگا. اس کے بغیر نہیں ہوگا. یہ دن تو اقبال کا منا رہے ہیں، لیکن میں یہاں پر قاسمی صاحب کے اشعار پڑھنا انتہائی ضروری سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی اقبال کے ایک شاگرد کی طرح اسی راستے کے اوپر انہوں نے قدم بڑھانے کی، ان اشعار کی زیر تلقین کی کہ خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، اس نظام زر کو برباد ہونا چاہیے. ان اندھیروں میں بھی
منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم، جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے۔ ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم، جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے۔ خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے خواہشوں کی قید سے آزاد ہونا چاہیے، اور ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ راستہ ہے جو ہمیں آج بھی، اگر ہم اس کے اوپر کمر بستہ ہو جائیں، فیصلہ کر لیں، تو انشاءاللہ ہم کنارے لگ جائیں گے، ناؤ کنارے لگ جائے گی۔ اس وقت ناؤ منجدار میں ہے، اس وقت پاکستان شدید مشکلات میں ہے۔ میں یہاں پر آپ کے سامنے پہلے ایک مسلمان، پھر پاکستانی، پھر ایک سیاستدان کے طور پہ کھڑا ہوں۔ مجھے سب سے پہلے اپنے گریباں میں جھانکنا ہے، مجھے سب سے پہلے اپنی انٹروسپیکشن کرنی ہے، اور میں آپ کو لگی لپٹی کے بغیر یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس 64 سالوں میں اقبال کے خواب کو اور قائد کی افکار کو ہم نے من حیث القوم ہم نے اس کا شرازہ بکھیر دیا، اور آج اس کو پریشان کر دیا، اور آج میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ اس ملک کے اندر اس ملک کو اس حالت پر لانے کے لیے، جو کہ ایک ایسا مریض کہ جو بستر پر بیمار پڑا ہے اور اس کو آکسیجن لگی ہے، اور ساتھ ڈاکٹر طبیب کھڑے ہیں اور گھر والے بھی کھڑے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مریض کو صحت یاب کر دے، اس کو شفا دے دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر میں ایمانداری سے بات نہیں کروں گا تو پھر اقبال اور پاکستان کی عظیم عظمت سے ہم غداری کریں گے، ہم ان روحوں کے ساتھ غداری کریں گے کہ جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے عظیم خواب دیکھے تھے، کہ سیاستدانوں اور ملٹری ڈکٹیٹرز نے مل کر پاکستان کا حلیہ بگاڑا ہے، سیاستدانوں اور مارشل لا ادوار نے مل کر پاکستان کو اس بدترین حالت پر آج لا کھڑا کیا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک طرف آپ کے ہاتھ میں نیوکلر آپ کی طاقت ہو اور دوسرے ہاتھ میں آپ کے گدائی کا کشکول ہو؟ کبھی یہ اکٹھے چل سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا آگ اور پانی کا میلاپ ہو سکتا ہے؟ کیا شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پہ پانی پی سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہمیں ہمارے کشکول میں پاکستان کے بے گناہ خون کے اندر بھگو کر چند ٹکڑے حقارت اور نفرت سے ہماری طرف پھینک دیے جائیں اور پھر کہا جائے کہ یہ کرو اور ڈو مور کرو، اس کے بغیر ہم تمہیں روٹی اور پانی تمہارا بند کر دیں گے؟ کیا یہ وہ خدا داد ملک پاکستان ہے جو کہ واحد، اٹ از دی اونلی اینڈ اونلی مسلم نیوکلیر پاور اراؤنڈ دا گلوب، اور اس کی جو آج حالت بنائی جا رہی ہے، اس کے ساتھ جو زیادتی کی جا رہی ہے؟ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر رہا، ہم خود اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ یہ کہنا کہ اغیار جو ہیں وہ ہمیں تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پھر اس کا حساب کرنا چاہیے، ہمیں اس کو اپنے آپ کو پھر بچانا چاہیے، اور بچانے کا راستہ، واحد راستہ یہی ہے کہ جو اقبال نے بتایا کہ شبانہ روز محنت کرو، شبانہ روز محنت کرو، امانت اور دیانت کو اپنا شعار بناؤ، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس ملک کے اوپر اپنا فضل کرے گا، اور پاکستان ایک دن ضرور اقوام عالم میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے گا انشاءاللہ۔ دن رات پاکستان کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت سوال پوچھنے کا ہے کہ کیا واقعی یہ زندگی ادھار کی نہیں ہے؟ کیا یہ واقعی وہ پاکستان نہیں جس کے لیے اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا، جس کے لیے حضرت قائد اعظم نے عظیم تحریک چلا کر پاکستان کو شرمندہ تعبیر کیا تھا؟ آج لاکھوں لوگ، وہ مسلمان، وہ شہید جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا، ان کی روحیں قبروں میں تڑپ رہی ہوں گی اس پاکستان کا نقشہ دیکھ کر، جہاں پر اگر تعلیم کا میدان لے لیں تو ناانصافی ہر طرف نظر آتی ہے۔ ایک طرف لوور مڈل کلاس کا پاکستان ہے، ایک طرف غریب کا پاکستان ہے، ایک طرف امیر کا پاکستان ہے، ایک طرف
ظلم اور زیادتی کا پاکستان ہے، ایک طرف عشرت کا پاکستان ہے، ایک طرف خوشیوں کا پاکستان ہے، ایک طرف مایوسیوں کا پاکستان ہے، ایک طرف دولت کی ریل پیل کا پاکستان ہے، دوسری طرف غربت کی اتھاہ گہرائیوں کا پاکستان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کیا یہ وہ پاکستان تھا جس کے لیے اقبال، قائد اور لاکھوں مسلمانوں نے اپنا خون کا نذرانہ پیش کیا، بہنوں نے اپنے دوپٹے ان کے آنچل پھٹے اور پھر پاکستان مارز وجود میں آیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج سکہ رائج الوقت، سفارش، پیسہ، دھونس اور دھاندلی ہے، آج رشوت، کرپشن آج ہر طرف عروج پر ہے، آج میرٹ نام کی کوئی چیز نہیں ملک کے اندر۔ میں پنجاب کی بات اس لیے نہیں کر رہا کہ اگر چھوٹی موٹی میں نے یہاں پر خدمت کی ہے یا چھوٹی موٹی ریفارمز میں لے کے آیا ہوں تو یہ میری ذمہ داری ہے، مگر پاکستان کی جو نقشہ جعفر سے کراچی تک ابھرتا ہے، پنجاب نہیں، پنجاب پاکستان کا حصہ ہے، پنجاب پاکستان کا ایک بہت طاقتور انجن ہے، لیکن وہ جو گاڑی ہر اسٹیشن پر کھڑی چلتی ہے، انجن کبھی بند ہو جاتا ہے، کبھی کوئلہ نہیں ہوتا، کبھی تیل نہیں ہوتا، کبھی پیسے نہیں ہوتے، اور مسافر پاکستان کے پریشان ہر جگہ دھکے کھا رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج میں آپ سے یہاں پر یہ گزارش کرنے آیا ہوں کہ 64 سال کی یہ دکھ اور درد ہمارے سامنے ہیں، لیکن میرا یہ ایمان ہے، اور میرا یہ ایمان یہ اس طرح ہے جس طرح کہ زندگی اور موت کے اوپر ہمارا ایمان ہے کہ آج بھی ان تمام تکالیف کے باوجود ہم پاکستان کی تاریخ کا دھارا بدل سکتے ہیں، آج بھی ہم اپنے دکھوں کو خوشیوں میں بدل سکتے ہیں، آج بھی ہم مایوسیوں کو خوشیوں میں بدل سکتے ہیں، لیکن وہ کس طرح ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ وہ کس طرح ہوگا؟ وہ نعروں سے نہیں ہوگا، وہ تقاریر سے نہیں ہوگا، وہ مرثیے پڑھنے سے نہیں ہوگا، وہ اشعار پڑھنے سے نہیں ہوگا، بلکہ عملی اقدامات سے ہوگا، محنت، امانت اور دیانت سے ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔